ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ نہایت قریب ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے سلسلے میں کچھ دین کی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں۔ دنیا میں اپنی محبت کے اظہار کرنے کے مختلف دستور رہے ہیں، لوگوں نے اپنی محبتوں کا الگ الگ طریقوں پر اظہار کیا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس سے محبت ہے اس سے نزدیکی حاصل کرنے اور اس کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے انسان اپنے طبعی تقاضوں کو چھوڑ دے۔ پہلے کے زمانے میں جب عاشق معشوق کا بڑا غلغلہ تھا تو عاشق اپنی معشوقہ کے اظہار محبت کے لیے کھانا چھوڑ دیتا تھا، پینا چھوڑ دیتا تھا، اور اس کے فراق کے اندر بس ایک گم شدہ رہتا تھا۔ آج تو حقیقی عشق نہیں ہے، اس زمانے میں جو مجازی عشق تھا اس کی پرچھائیاں بھی نہیں ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ لیکن آج بھی ایسے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اظہار محبت کے لیے آدمی کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں انسان اپنے مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے، اس میں سے ایک اظہار یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے کہنے سے اس کے لیے کھانا پینا اور اپنے طبعی تقاضوں کو چھوڑ دے۔ سارے ہی مذاہب میں اس کا کسی نہ کسی درجے میں رواج ہے۔ ہنود کے یہاں بھی اپواس ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے دیووں کے لیے، بتوں کے لیے اور غیر اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا کسی حد تک چھوڑ دیتے ہیں، ان کے یہاں بھی اپواس ہوتے ہیں۔ یہ محبت کے اظہار کے لیے ہے اور اس امید پر کہ وہ مجھے اپنے سے قریب کر لے گا۔ اسلام کے اندر بھی پچھلے دنوں جو پچھلے مذاہب کے اندر روزے فرض کیے گئے تھے ویسے روزے اسلام میں بھی فرض کیے گئے، اور سچ مچ یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اپنی محبت کا اظہار ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کھانا پینا چھوڑ دوں۔ یہ عشق کا ایک اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ دنیا میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگ کھانا پینا بہت چھوڑتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈائٹ کرنے کے لیے اس وقت اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، مرغوب چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم ہے، بہت جو ہے موٹی طبیعت ہے اس کی، وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو پوچھا کہ اس طبیعت کے لیے کچھ کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں صبح ناشتہ کرتا ہوں اور پھر شام کو کھانا کھاتا ہوں، دوپہر کو کھانا ہی نہیں کھاتا، کئی گھنٹوں تک وہ اسی طرح بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ تو اپنی طبیعت کے لیے، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کا مزاج اس وقت ہے۔ کسی کا آپریشن ہونے کو ہے، ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ تم صبح سے اتنے 10 گھنٹے تک بھوکے پیاسے رہو، آدمی اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اور بھی بہت سارے دنیا میں مواقع ہیں جہاں انسان اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھوکا اور پیاسا بیٹھا رہتا ہے۔ ایک بہت بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو اپنی محبت کا اظہار اور ادھر سے نزدیکی کا انسان کے لیے فیصلہ ہونا۔ اور مجھے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ فرمایا ہوتا تو وہاں سے بھی انسان کی اس بھوکا اور پیاسا رہنے کی اتنی قدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حدیث شریف میں اس کے مختلف جگہوں کے اوپر مضامین آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی مرتبہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے یا اس میں گرمی پیدا ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بو انسان اپنے منہ کے اندر پاتا ہے۔ زیادہ دیر تک اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے تو پیٹ میں سے ایک بدبو اٹھتی ہے جو منہ کے واسطے سے خود انسان کو محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ ہو تو بسا اوقات سامنے والے کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ بدبو کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہت سی طبیعتیں نفیس وہ ہوتی ہیں کہ اس بدبو کی تاب نہ لا کر انہیں قے ہو جاتی ہیں۔ خود انسان کو بھوکا رہنے کی وجہ سے جو بدبو اٹھتی ہے اس کی وجہ سے کبھی اس کو قے ہو جایا کرتی، الٹی ہو جایا کرتی ہے، مگر یہی بدبو
اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ روزے کی وجہ سے یہ بدبو اٹھ رہی ہے اتنی محبوب ہے. روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ سے اٹھنے والی وہ بدبو کہ جو بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے اٹھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار سمجھی جاتی ہے. یہ ایک عشق کی چیز ہے. یہاں سے اگر اظہار ہوا ادھر سے انعامات کی بارش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نزدیکی بخش دی. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اظہار محبت کے لیے بعض نازیبا چیزیں بھی جو ہے پسند سمجھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے چھوٹے بچے جب اپنی ماں سے روٹھ جاتے ہیں اور روتے ہیں دھوتے ہیں تو وہ ماں اس کو پکڑ کر اس کی ریٹھ کو ناک آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے پوچھتی ہے. یہ محبت کا اظہار ہے جبکہ یہ دنیا کے اندر گندی سمجھی جانے والی چیزیں ہیں. کوئی آدمی کسی اور کی ریٹھ اور آنسوؤں کو یوں پوچھنے تیار نہیں ہوتا. یہ آنکھ کی آلودگی ہے مگر وہی ماں محبت کے اندر اپنے بیٹے کی اسی آلودگی والی چیز کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے پوچھتی ہے. رومال اور ٹیشو پیپر سے بھی نہیں پوچھتی, محبت کے اظہار میں اپنے ہاتھ سے پوچھتی ہے. بس اسی طرح کا کچھ معاملہ سمجھنا چاہیے. یوں روزے دار کی بدبو منہ سے جو اٹھتی ہے وہ ایک بدبو ہونے کے ناطے کسی کو پسند نہیں. جب بندے کی نفیس طبیعت طے کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جمیل ہے, یحب الجمال, مگر چونکہ اللہ کے خاطر یہ بھوکا پیاسا رہا ہے جس کے پیش نظر اٹھنے والی یہ بدبو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے وہ بدبو مشک سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ سمجھی جاتی ہے. ایک شخص اللہ کے خاطر بھوکا رہتا ہے, اس کے سامنے کوئی دوسرا آدمی یا چند لوگ اگر کھانا کھا رہے ہوں تو اس کے جی کے اندر ایک کھانے کی خواہش اٹھتی ہے. یہ آدمی اس خواہش کو اللہ کے لیے دباتا ہے کہ نہیں, میرے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں نہیں کھاؤں گا. یہ جو خواہش کو معمولی طور پر دبانا ہوا اس کے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ قدر ہے کیونکہ یہ میرے لیے اپنی اس خواہش کو دبانے والا ہے. روایتوں میں اس سلسلے میں بھی ہم کو اشارات ملتے ہیں. حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جیسے بڑے آدمی آتے ہیں تو گھر والے کھانا پیش کرتے ہیں. تو ام عمارہ کہتی ہے کہ میں نے کھانا تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ. تو ام عمارہ کہتی ہے کہ میں نے روزہ رکھ رکھا ہے اس لیے میں نہیں کھا سکتی. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ جب کسی روزے دار کے سامنے کوئی دوسرا کھانا کھاتا ہے اور روزے دار اس پر صبر کرتا ہے تو جتنی دیر تک سامنے والا کھانا کھاتا رہے یہ صبر کرتا رہے روزے دار, فرشتے اس کے اوپر مستقل رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. روایتوں کے اندر تو صلوات کا لفظ ملتا ہے جو انبیاء پر بھیجے جاتے ہیں. ہم کو مکلف کیا گیا ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, انبیاء کے اوپر صلوات بھیجی جاتی ہیں. اللہ کو اس آدمی کا, روزے دار کا, اس کے خاطر برداشت کرنا, سامنے والے کو کھاتا دیکھ کر اٹھنے والی لالچ کو دبانا, حرص کو دبانا اتنا پسندیدہ ہے اللہ اپنی معصوم مخلوق کو مستقل لگا دیتا ہے کہ اس کے اوپر صلوات بھیجو, اس کے اوپر رحمتیں مسلسل بھیجتے رہو. جب تک وہ کھانا کھا نہ چکے, یہ برداشت کرنے کا معاملہ ختم نہ کرے, اس وقت تک مسلسل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھیجی جاتی رہتی ہیں. بلکہ دوسری روایتوں کے اندر تو اور بھی اس طرح صبر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بتائے گئے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا بلال آ جاؤ کھانا تیار ہے. تو حضرت بلال نے فرمایا کہ رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں, میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب کسی روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس روزے دار کی ہر ہڈی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو, اتنا اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ سامنے والا اپنا کھانا پورا نہ کر لے. کتنی قدردانی کی چیز ہے. ایک انسان روزے دار, ہر ایک کو احساس ہوتا ہے کہ جب
بھوک لگی ہو، سامنے اچھا کھانا کوئی کھا رہا ہو تو اس کے دل میں ایک ولولہ اٹھتا ہے کہ میں اگر روزے دار نہ ہوتا تو میں بھی شریک ہو جاتا اس میں۔ یہ جو تھوڑی سی کلفت ہوئی یہ اس لیے ہوئی ہے کہ بندہ اللہ کے خاطر بھوکا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اتنی قدردانی ہے کہ فرشتوں کو اس پر رحمت بھیجنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، استغفار کرنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے۔ انسان کی زبان اور گوشت کے ٹکڑے تو تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہڈیاں جن میں جان نہیں ہے وہ بھی اتنے موقع کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تسبیح پڑھتی رہتی ہے۔ یہ کم درجے کی قدردانی نہیں ہے۔ روزے دار اگر اپنے کہیں روزہ رکھنے کے وقت اس چیز کا احساس اگر کر لے کہ میرے رب کو میرے اس بھوکے پیاسا رہنے کی بڑی قدر ہے تو ہمارے روزے کا کیس بدل جاوے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ایک نیکی کا عمل کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا عمل 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بدلہ دینے کی وجہ بھی خود ذکر فرمائی، یدع شہوتہ وطعامہ لاجلی، ساری ہی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان سب کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں دلوائیں گے، لیکن روزے کا اجر اللہ اپنے دستے بابرکت سے عطا فرمائیں گے۔ اس روایت میں باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ کیوں؟ ساری عبادتوں کے درمیان میں سے روزے کو اتنی ممتاز شان حاصل ہوئی، اس کی وجہ خود اللہ ذکر فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اس بندے نے اپنی شہوت میرے لیے چھوڑی، کھانا میرے لیے چھوڑا۔ دیکھیے ادھر سے اظہار محبت ہوا اور ادھر سے انعامات کی اتنی بارش ہوئی کہ ساری عبادتیں ایک طرف اور روزے کی عبادت ایک طرف۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں بدلا چکاؤں گا۔ بلکہ بعض حضرات نے تو ترجمہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ۔ ایک پڑھا گیا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک قرات میں پڑھا گیا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں۔ اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ کل روز قیامت ایک انسان کے ذمے بہت سارے بندوں کے جو حقوق ہوں گے نیکیوں کی شکل میں اس کو دیے جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، بارہا ہم نے سنی ہے کہ کل پیسوں اور روپیوں کا رواج نہیں ہوگا، نیکیاں دی جائے گی اور ظلم ابھی باقی ہوگا تو لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ مگر روایتوں میں آتا ہے کہ ساری نیکیاں تو دے دی جاوے گی مگر روزے کی نیکی نہیں دی جاوے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بدلہ دے کر رہوں گا اس کا، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ کے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہے، اس لیے ساری نیکیاں دی جائے گی مگر روزے رکھے جائیں گے اس کے پاس۔ پھر بھی اگر مظالم باقی رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ دے کر اسے راضی فرما دیں گے اور اس آدمی کے روزے کی نیکی سلامت رکھی جائے گی۔ کتنی قدردانی کی چیز ہے۔ بہرحال بندے کا یہ کھانا پینا چھوڑنا کوئی ادنا درجے کی اور روٹین کے درجے کی چیز نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا نوٹس لیا جاتا ہے اور اللہ اس کے اوپر بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا احساس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ انسان کو کھاتا ہوا کوئی آدمی دیکھے اور اپنی خواہشات کو روکے رکھے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے لیے تمہارا کوئی خادم کھانا لے کر آوے تو وہ کھانا اگر زیادہ مقدار میں ہو تو جس نے تمہارا کھانا پکانے کے لیے اس کی گرمی برداشت کی ہے، اس کا دھواں برداشت کیا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لو، اور اگر کھانا کم ہو تو کم سے کم ایک دو لقمے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا کرو۔ اس روایت کے ذیل میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں اس آدمی کو اپنے کھانا پکانے کے نتیجے میں جو دل کے اندر ایک کھانے کی خواہش ہے اس کو ذبح نہ کرتے ہوئے اس کو بروئے کار لانے کا حکم دیا گیا۔ یہ اسلامی اخلاق ہے کہ تمہارے لیے جس نے کھانا پکایا، گرمی برداشت کی اور دھواں برداشت کیا، اس آدمی کو تم ایک لقمہ بھی نہ دو۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ ساتھ کھانا کھانے کے لیے شریک کر لو، کم کھانا ہو تو ایک دو لقمے عزت سے اس کے ہاتھ میں رکھ دو تاکہ جس نے پکایا محنت کی اسے بھی اس کا کچھ نہ کچھ اجر مل جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز کی بہت بڑی قدر ہے، بندہ جو کچھ بھی چھوٹا موٹا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے روزوں کے درمیان میں ہم کو یہ بھی استحضار رکھنا چاہیے کہ میں بھوکا رہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے بھوکا رہنے کے اوپر مستقل اجر تیار ہو رہے ہیں۔
میرے پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مستقل اجر عطا فرما رہے ہیں، اور میرے اپنے خواہشات کو روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقابل مستقل اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اس دنیا کے اندر ہماری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، ورنہ آنکھیں بند ہونے کے بعد انسان دیکھے گا کہ روزے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت روزہ چھوڑنے کے عادی ہیں، پہلے مسلم معاشروں کا یہ حال نہیں تھا، اب تو بے تحاشا رمضان کے روزے چھوڑنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے ایک قدم آگے برملا چوراہوں کے اوپر لوگوں کے بیچ مسلمان کھاتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے لیکن مسلمان روزہ چھوڑنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، جس آدمی نے روزہ نہیں رکھا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، حتیٰ کہ روزہ چھوڑتے چھوڑتے اس کے دل میں اگر روزے کی اہمیت ختم ہو گئی اور اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو اس کی فرضیت کا انکار کرنے پر جو ہے مشتمل ہو، تو یہ آدمی فوراً دائرہ ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ چاہیے مسلمان کو کہ وہ اپنے روزے کی قدر کرے۔ مجھ کو ابھی 2-3 روز پہلے ایک طالب علم نے اپنی بچی کا حال سنایا، اس نے کہا ہمارے یہاں بعض مالدار لوگ جو ہیں وہ ان کو جب روزہ رکھنے کے لیے رمضان میں کہا جاتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانا نہ ہو۔ ایک مسلمان ایسا بولتا ہے، روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانا، ہمارے پاس تو کھانا ہے اس لیے ہم تو اپنا کھانا کھائیں گے، جس کے پاس کھانا میسر نہ ہو وہ آدمی روزہ رکھتا ہے۔ دیکھیے اب اس مسلمان کے ایمان کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ جو آدمی فرائض خمسہ میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فوراً کافر ٹھہرتا ہے، اور یہ آدمی اب دائرے اسلام کے اندر باقی نہیں رہتا۔ بڑی خطرناک چیزیں لوگوں کی زبان پر آتی رہتی ہے۔ حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں ایسے چند جملے نقل کیے ہیں جو ان کے زمانے میں لوگ روزے کے لیے بولا کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ میاں کو ہمیں بھوکا رکھنے سے کیا ملتا ہے، اگر کسی نے ایسا بولا وہ بھی دائرے ایمان سے خارج ہو جائے گا، اللہ کے ایک فرض کا منکر ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے کلمہ کفر نکالے فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بڑی قدردانی کی چیز ہے، ایک ایک روزہ ہم لوگوں کو رکھنا چاہیے، اور روزے کو کیف کے ساتھ اس کے اوپر وارد ہونے والی جزاؤں کے استحضار کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عشق کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔